الله تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، گزشتہ جمعۃ المبارک میں نے آپ حضرات کے سامنے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہجرت رکھا تھا، اور ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے غار ثور اور غار ثور سے مدینہ منورہ کی طرف تشریف لے گئے. راستے میں سراقہ بن مالک سے ملاقات ہوئی، جو آپ ہی کی تلاش میں نکلا ہوا تھا. اس نے وہ معجزہ دیکھا کہ اس کے گھوڑے کا بدک جانا، پھر اس کو گرا دینا، پھر اس کے گھوڑے کے پاؤں کا زمین میں دھنس جانا. یہاں تک بات پہنچی تھی. آج کے جمعۃ المبارک میں اسی سے کچھ اگلی گفتگو آپ کے سامنے رکھوں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے جب تشریف لے گئے تو مدینہ منورہ سے باہر بنی عمر بن عوف کا ایک قبیلہ آباد تھا، جسے قباء محلہ کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کچھ دن پڑاؤ کیا. ایک روایت کے مطابق 15 دن، ایک روایت کے مطابق 26 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر پڑاؤ کیا، اور وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قباء کی بھی بنیاد رکھی. یہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد پہلی مسجد ہے، جسے قرآن نے کہا لمسجد اسست علی التقوی من اول یوم، کہ وہ مسجد جس کی پہلی بنیاد پہلے دن سے ہی خالصتاً تقوی اور خوف خدا کی بنیاد پر ہے. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے، آپ کے ایک جھلک دیکھنے کے لیے پورا مدینہ آیا، حتیٰ کہ مدینہ کے یہودی، مدینہ کے مشرک، مسلمان، غیر مسلم، جتنے بھی لوگ تھے وہ سارے کے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہاں پہ تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آئے. اہل مدینہ کو پہلے سے ہی پتہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، تو تقریباً مسلسل 15 دن وہ باہر نکل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑے ہوتے تھے. اور وہ دن ان کے انتظار کا دن ختم ہوا جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. یہاں پہ 15 دن آرام فرمانے کے بعد، قیام فرمانے کے بعد، یا ایک روایت کے مطابق 25-26 دن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں بنی نجار قبیلہ تھا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیحالی قبیلہ لگتا تھا، ان کو پیغام بھیجا کہ ہم اب مدینہ آ رہے ہیں. اس قبیلے کے لوگ تلواریں لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے. مدینہ کے لوگوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو کھڑا کیا. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال میں کچھ اشعار کہے، جنہیں احادیث کی کتابوں میں نقل کیا گیا ہے. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ من داع، کہ ہم پر شکر واجب ہے، گویا کہ ہم پر بدر 14ویں کا چاند آیا ہے. ہم پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا واجب ہے. ہم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت واجب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شہر میں داخل ہوئے تو کوئی صاحب ثروت تھا، امیر تھا یا غریب تھا، ہر ایک کی خواہش یہ تھی کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام میرے پاس ہو. یہ ایک تڑپ تھی. لیکن یہ قدرت کا فیصلہ ہے کہ حقیقی فیصلہ تو اس کے حق میں ہوتا ہے جس کی تڑپ زیادہ. اب جہاں سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے، ہر صحابی، ہر انصاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی مبارک کی لگام پکڑتا، عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس قیام کا بھی انتظام ہے، کھانے کا بھی انتظام ہے، میرے پاس ہتھیار بھی ہیں، ہر چیز ہے، آپ تشریف لائیں، آپ میرے مہمان بنیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اونٹنی کو اس کے حال پر چھوڑ دو، یہ اللہ رب العزت کے حکم کی پابند ہے، یہ جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہیں پر جا کے رکے گی.
یہ اونٹنی چلتی آئی اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے سامنے بیٹھی۔ یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیوں؟ میں نے ابھی آپ سے گزارش کی کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ فیصلہ ہوتا ہے، حقیقت میں وہ دل کی تڑپ پر ہوتا ہے۔ ابن کثیر میں لکھا ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے بھی کوئی 300 سال پہلے تقریباً حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آباء و اجداد میں ایک بزرگ بیٹھے تھے کسی عیسائی راہب کے پاس، اور اس وقت مذہب برحق عیسائیت ہی تھا، اور ان دونوں کا موضوع گفتگو تھا کہ معاشرہ بگڑتا جا رہا ہے، اس معاشرے کے اندر سدھار کیسے آئے گا، اس کا بگاڑ کیسے ختم ہوگا۔ تو تورات، زبور، انجیل تینوں آسمانی کتابوں میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمان موجود ہیں، بشارتیں موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبریاں موجود ہیں، آپ کے اوصاف موجود ہیں، آپ کے دین کا تعارف موجود ہے۔ تو عیسائی پادری نے ان کے اس جد امجد سے کہا آخری بات کہ مجھے تو نہیں لگتا کہ اب معاشرے کے اندر کوئی سدھار آئے، ایک ہی صورت ہے سدھار آنے کی، وہ نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا۔ اب اس بندے کے اندر تڑپتی ظاہر ہے کہ بندہ کسی عالم کے پاس، راہب کے پاس بیٹھا ہے اور اس کا موضوع گفتگو یہی ہے کہ اس معاشرے کے اندر سدھار کیسے آئے گا، تو اس کے دل کے اندر کچھ خواہش ہے، تڑپ ہے کہ ہمارا معاشرہ سدھر جائے۔ تو اس نے کہا وہ کہاں آئیں گے، اور کچھ اس کی علامات، کچھ نشانیاں مجھے بتائیں۔ اب تو رات، زبور، انجیل تینوں میں موجود ہے، مولدہ بمکہ، مہاجرہ مدینہ، ملکہ الی الشام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو علامات ہیں کہ آپ کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوگی، آپ ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائیں گے، اور آپ کی سلطنت، آپ کی حکومت ملک شام تک ہوگی۔ تو اس راہب نے یہ تینوں باتیں بتائی تو یہ اپنی جستجو میں لگے کہ یہ مدینہ کہاں ہے، کیونکہ مدینہ نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے تو یہ سرب تھا، اور مدینہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اس کا نام مدینہ الرسول رکھا گیا کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر، پھر اس کو مختصراً مدینہ کہا جاتا ہے۔ تو اس نے بڑی معلومات لی اور اپنا علاقہ چھوڑا، علاقہ چھوڑنے کے بعد مدینہ کی طرف رخ کیا۔ پہلا تاریخ کا وہ انسان جو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں، یہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور مدد کے لیے جس نے اپنا شہر چھوڑا ہے اور دوسرے شہر آیا ہے، وہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جس جد امجد تھے، اپنا علاقہ چھوڑا اور مدینہ آیا۔ اب مورخین میں یہ اختلاف ہے، بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ مدینہ کا پہلا گھر بھی اسی کا گھر ہے، اس سے پہلے یثرب کی وادی میں کوئی گھر بھی نہیں تھا، سب سے پہلے اس نے گھر بنایا اور بعد میں لوگ اپنے گھر بناتے گئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، کچھ گھر پہلے موجود تھے، لیکن یہ آئے اس نظریے کے ساتھ، محض یہ تھے کہ میں جا رہا ہوں وہاں پر، شاید کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مجھے نصیب ہو تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ بھی پڑھوں گا، آپ کے دین کا معاون بھی بنوں گا۔ اب وقت وفات ان کا آنے لگا تو انہوں نے چاندی کے ٹکڑے پر ایک شعر لکھا اور اپنے بیٹے کے حوالے کیا۔ وہ شعر تھا لو مد عمری الی عمریہ لجاہدت بالسیف بعدوہ، کاش اگر میری عمر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے تک لمبی ہو جاتی تو میں پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ بھی پڑھتا اور تلوار اٹھا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا مقابلہ بھی کرتا۔ اب اس نے اپنے بیٹے کے حوالے کیے یہ اشعار اور اسے نصیحت کی کہ اگر تیری زندگی میں وہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو میری وصیت ہے کہ آپ کا کلمہ بھی پڑھنا ہے اور آپ کا پہلا مجاہد اور سپاہی بھی بننا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے خلاف لڑنا بھی ہے۔ وہی نصیحت اس کے بیٹے تھے، اس کے بیٹے، اور وہی کاغذ، وہی چاندی کا ٹکڑا سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میری اونٹنی کو چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ تو یہ 300 سالوں سے کم و بیش یہ گھرانہ
پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا منتظر تھا۔ اس انتظار کی کیفیت کیا ہوگی، اس انتظار کے پورے ہونے میں جو دل کی خوشی ہوگی وہ میرے الفاظ سے باہر ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جیسے وہاں بیٹھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اترے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کجاوا اٹھایا اور اپنے گھر لے گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں تشریف لائیں گے۔ اور آپ نے باقی کچھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی بات چیت کی اس سلسلے میں کہ آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، تو آپ نے فرمایا بندہ تو ادھر ہی جائے گا جس کا ادھر کجاوا گیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اونٹنی کی مہار پکڑ لی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اونٹنی ہی انہیں دے دی۔ اب وہاں پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ یہ دراصل ایک پیغام ہجرت کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ چھوڑا کیوں۔ اب میں اور آپ دیکھیں، غور کریں، مکہ مکرمہ میں بیت اللہ ہے، دنیا کے اندر سب سے زیادہ ثواب بیت اللہ میں نماز پڑھنے پر ملتا ہے، اور بیت اللہ وہ جگہ ہے جس کو محض دیکھنا، صرف آپ دیکھتے رہیں، عبادت ہے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کی یادگاریں ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک سلسلہ نسب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا محفوظ ہے، اور آج بھی ہمارے مدارس کے اندر بھی یہ سلسلہ نسب پڑھایا جاتا ہے۔ مدرسے میں پڑھنے والے تقریباً ہر بچے کو جو 3-4 سال پڑھ لیتا ہے، یہ سلسلہ نسب پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک یہ سارا سلسلہ نسب یاد ہوتا ہے، ہمارے نصاب کا حصہ ہے۔ تو یہ تمام آباء و اجداد کی یادگاریں ہیں، بیت اللہ ہے، مقام ابراہیم ہے، ملتزم ہے، غار ثور ہے، مینا، مزدلفہ، عرفات ہیں۔ ان تمام کو چھوڑا اور وہاں یثرب تشریف لے گئے، جو میرے محبوب کے قدموں کی برکت سے مدینہ بنتا ہے، وہاں کیوں تشریف لے گئے؟ اب وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی، لوگوں کو انسانیت سکھائی ہے کہ انسان جینا کس طرح چاہیے، انسان کو زندگی کس طرح گزارنی چاہیے۔ یہ چیز مکہ مکرمہ میں نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کی ایک وجہ کہ مکہ مکرمہ میں جو مسلمان تھے یہ سارے کمزور تھے، اور عموماً مختلف گھروں سے تعلق رکھتے تھے۔ ان گھروں میں بھی ایسے بہت کم لوگ تھے جو اپنے گھر کے سربراہ ہوں، اپنے گھر کو اس ڈگر پر یا اس طریقے پر چلا سکیں جس طریقے پر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ مدینہ منورہ کے اندر جتنے لوگ تھے، یہ مسلمان، یہ سارے بھی اپنے اپنے گھر کے فیصلوں میں آزاد تھے۔ مدینہ کی آبادی جنہوں نے کلمہ پڑھا وہ بھی آباد تھی، جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تو انہوں نے بھی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بالادستی کو قبول کیا۔ تو سب سے پہلے آپ نے جو کام کیا، جس جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھی تھی، وہ جگہ 2 یتیم بچوں کی تھی، ان سے خریدی مسجد نبوی کے لیے۔ انہوں نے بڑا کہا مفت دے دیتے ہیں، آپ نے فرمایا نہیں، آپ نے خریدی اور مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے اندر عملاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی شامل تھے، صحابہ کرام بھی شامل تھے۔ یہ مسجد اس طرز کی مسجد نہیں تھی جس طرز کی میری اور آپ کی مساجد ہوتی۔ ہماری مسجد آج محدود ہے صرف نماز تک، ہم آتے ہیں، نماز پڑھی اور گئے۔ یہ مسجد دراصل اسلام کی پہلی یونیورسٹی بھی تھی، جہاں پر لوگوں کو علم و حکمت سکھایا جاتا تھا۔ یہ مسجد پہلی فوجی چھاونی بھی تھی، جہاں سے فوجی قافلے روانہ کیے جاتے تھے۔ یہ مسجد تاریخ اسلام کی پہلی عدالت بھی ہے، جہاں پر لوگوں کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ یہ مسجد وہ بیٹھک بھی ہے جہاں پر وہ لوگ بیٹھ کر آپس میں گپ شپ کیا کرتے تھے جن کی کئی نسلوں سے دشمنیاں چلا کرتی تھیں، جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، آج مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے وہ محبتیں بانٹا کرتے تھے۔ یہ مسجد اصحاب صفہ کا مدرسہ بھی تھا، جو لوگ جن کے گھر نہیں تھے وہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں تشریف لاتے تھے، دین سیکھنے کے لیے پڑھتے بھی تھے اور مسجد نبوی کے اندر ٹھہرتے بھی تھے۔ یہ مسجد صحابہ کرام کو جنگ کے پہلو بھی کے اندر سکھلائے جاتے تھے۔ یہ مسجد تمام حکومتی اور ریاستی سرگرمیوں کا مرکز بھی تھی۔ دراصل مسجد کے بنانے کے اندر یہ پہلو اسلام نے رکھا ہے، اور اس کو ہم ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت مساجد سے باہر نکال کر لیں۔ اب ہمارا تصور دین مختلف ہے۔ ہمارا تصور دین اس وقت یہ ہے کہ نماز کی بات ہے
تو مولانا صاحب سے مسئلہ پوچھ لیں، اس کے بارے میں بات کر لیں۔ اس کے علاوہ جتنے زندگی کے پہلو ہیں ان کے بارے میں ہم بات نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ کے اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی ہے وہ محض نماز کے اوپر نہیں ہے، وہ معاشرت کے اوپر بھی ہے۔ آپ دیکھیں کہ وہ قوم جو کسی کو پانی پلا کے راضی نہیں ہے، مدینہ منورہ کی تاریخ کے اندر جو مواقعات مدینہ ہے، ہجرت کر کے آنے والے مہاجرین کو انصار کا بھائی بنایا ہے، اثار اور قربانی کی جو مثال ہے، شاید کہ انسانی تاریخ کے اندر ایسی مثال نہیں ملتی کہ ایک انصاری بھائی خود آگے بڑھ کے اپنے ایک مہاجر بھائی کو پیشکش کرتا ہے کہ میرا اتنا مال ہے، یہ میں نے آدھا آدھا کیا ہوا ہے، بس یہ ان دو حصوں میں سے ایک آپ پسند کر لیں، جو آپ کو پسند ہے وہ لے لیں، میری اتنی زمین ہے، یہ دو حصے ان میں سے جو آپ کو پسند ہے یہ آپ لے لیں، اور یہاں تک آفر کی گئی میری دو بیویاں ہیں، آپ ہجرت کر کے آئے ہیں، آپ ان دونوں کو دیکھیں، ان میں سے جو آپ کو پسند ہے میں اس کو طلاق دیتا ہوں اور آپ اس سے نکاح کر لیں۔ یہ معاشرت ہے، یہ رہن سہن ہے، محلے کے اندر زندگی کس طرح گزارنی ہے یہ ہے۔ ایک صحابی کے گھر گوشت بکری کا سرا آتا ہے کہیں سے، اس نے کہا میرے گھر آج کے کھانے کے لیے تو ہے، ساتھ والے گھر میں دے دیں۔ اس کے گھر گیا، اس نے کہا ہمارے گھر بھی آج کا کھانا ہے، ساتھ والے گھر میں دے دیں۔ 7 گھروں سے وہ گھوم کر دوبارہ پہلے گھر میں آتا ہے۔ یہ معاشرت پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے۔ اس سے دین اسلام سے ہٹ کر دنیا کے اس وقت کے مذاہب اس معاشرت سے خالی تھے۔ وہاں خود غرضی ہے، مفاد پرستی ہے، یہاں پر ایثار اور قربانی سکھلائی ہے، اور اس حد تک سکھلائی ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مسافر آیا، رات بھی ٹھہرنی ہے اور کھانا بھی کھلانا ہے اس کو۔ آپ نے صحابہ میں اعلان کیا کون اس کی مہمان نوازی کرے گا؟ ایک انصاری صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کروں گا۔ فرمایا اس کو لے جاؤ۔ وہ گھر لے گیا، اپنی بیگم کو ساتھ علیحدہ بلا کر پوچھا گھر میں کھانے کے لیے کیا ہے؟ اس نے کہا اتنا کھانا ہے جو آپ کے بچے کھا سکتے ہیں۔ کہا ایسا کرنا، بچوں کو سلا دو، مہمان کے سامنے کھانا رکھ دینا، دیا بجھا دینا، اس کو پتہ نہیں چلے، میں اور آپ منہ ہلاتے رہیں گے تاکہ مہمان یہ سمجھے یہ بھی کھانا کھا رہے ہیں، اور اللہ کے نبی کا مہمان بھوکا نہ رہے، وہ پیٹ بھر کے کھانا کھائے۔ اس نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہے، ان کے بچوں نے اور انہوں نے رات بھوکی گزار دی ہے۔ میرے رب نے جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل جا میرے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کی اس حالت کو قرآن کے آیات میں لے جا اور میرے محبوب کو بتا، میرا محبوب آپ کی جماعت تو ایسی ہے، یؤثرون علی انفسہم لو کان بہم خصاصہ، خود فقر و فاقہ کی حالت میں بھی ہوں، دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں، دوسرے کے لیے قربانی دیتے ہیں، دوسرے کے لیے ایثار کرتے ہیں۔ یہ دراصل وہ بنیاد تھی کہ جس کے اندر اسلامی معاشرے کو قائم کرنا تھا۔ اس بنیاد کے لیے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ جیسے حرمت والے شہر کو چھوڑا اور یثرب کا چناؤ کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی تجارت کیا ہے، آپ کا رہن سہن کیسا ہے، آپ کے معاملات کیسے ہیں، آپ کے حکومتی معاملات، آپ کی عدالتیں کیسی ہیں، ان تمام چیزوں کا نفاذ وہاں مدینہ منورہ کے اندر تھا۔ آج ہم اگر غور کریں اپنی حالت پر، ہم جس بستی کی طرف جا رہے ہیں اس کی بنیاد یہ چیز ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد ہجرت کو بھلایا ہے۔ ہمارے ممبر و محراب سے یہ آوازیں توڑتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس اتنا پیارا تھا، آپ کی زلفیں اتنی پیاری تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹھی میٹھی سنتیں تو آتی ہیں، نماز کے بارے میں تو باتیں ہوتی ہیں، لیکن معاشرے کے بارے میں بات نہیں ہوتی۔ آج ہمسایہ بھوکا مر رہا ہے، ہمسایہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے، یہ بات نہیں ہوتی۔ ہمارے تجارتی معاملات کیسے ہیں، ہماری تجارت کیسے ہے، اس کے بارے میں بات نہیں ہوتی۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ہم نے سمجھ لیا تجارت، معاشرت، رہن سہن، لین دین، معاملات یہ علیحدہ چیز ہے، اور دین کا تعلق صرف نماز کے ساتھ ہے۔ ہم نماز پڑھ لیں، اس کے بعد جو مرضی کر لیں۔ آج اس وقت جو ہمیں مسئلہ درپیش ہے اور جماعت اسلامی پاکستان اس کی مہم کی طرف جاری ہے، سود کی طرف۔ ہم ریاستی سطح پر سود میں ملوث ہیں، ریاست خود ملوث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قرآن مجید نے سود سے منع فرمایا ہے۔ یہ انٹر بینک جو سود ہے 1991 کا سپریم کورٹ شریعت بینچ کورٹ کا
پاکستان کی سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے کہ یہ بھی ریاستی سود ہے۔ 1991 میں اگر ہماری عدالت بھی فیصلہ دے رہی ہے اور اب کے قرآن کا اعلان پہلے سے ہے، چلو ایک علمی بات سے کہ انٹر بینک کو سود کہا جائے یا نہیں کہا جائے، تو اس کے بعد بھی 30 سالوں سے ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے علامات میں سے، تباہی کی علامات میں سے ایک علامت بیان فرمایا ایسا وقت آئے گا سود سے کوئی محفوظ نہیں ہوگا۔ کوئی ایسا ہوگا جو سود سے محفوظ بھی ہو تو تب بھی وہ ایسا ہوگا کہ اس تک سود کے اثرات پہنچ رہے ہوں گے۔ یہ زمانہ جاہلیت میں موجود تھا۔ سود زمانہ جاہلیت میں جو کام ہوا کرتے تھے ان میں ایک بڑے عروج پر کام تھا۔ کوئی کسی کو قرض دیتا تو جس طرح ہوتا ہے کہ منتھلی اس سے اتنا منافع لیتا رہتا، جب تک وہ منافع دیتے رہتا، جب وہ تنگ آتا تو پھر وہ اصل مال دینے کی کوشش کرتا۔ وقت بڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ پیسے بڑھتے رہتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی ریاست کے اندر سود کے خاتمے کا اعلان فرمایا۔ یہ سود ایسی چیز ہے جو معاشرے کے سرمایہ کو چند مخصوص افراد کے اندر بند کر دیتی ہے۔ اتنی وعید اس کی بیان کی، قرآن نے کہا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ سود کا لین دین کرنے والا، سودی کاروبار کرنے والا وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران ایک علاقہ تھا، اس کے عیسائیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کرنا چاہیے۔ بات کو سمجھیں، کوئی غیر مسلم ہے آپ اس کو دین کی دعوت دے سکتے ہیں لیکن دین کے کام کی دعوت نہیں دے سکتے۔ آپ کسی بھی غیر مسلم کو اصولی طور پر آپ کہہ سکتے ہیں آپ کلمہ پڑھ لیں، اس کو دین اسلام کے فضائل بتا سکتے ہیں، لیکن غیر مسلم کو آپ یوں نہیں کہیں گے آئے نماز پڑھ لیں، اس لیے کہ وہ مانتا ہی نہیں ہے۔ پہلے وہ کلمہ پڑھے گا، ایمان لائے گا، تو اس کے بعد اس پر دینی باقی معاملات واجب ہوں گے۔ جب تک وہ کلمہ نہیں پڑھتا اس وقت تک نہ اس پر نماز فرض ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے، نہ شریعت کے کسی کام کو ماننے کا پابند ہے۔ یہ کلمہ وہ معاہدہ ہے جو انسان اللہ سے کرتا ہے کہ اللہ میں نے اپنے ہتھیار ڈال دیے، اس کلمہ پڑھنے کے بعد اب یہ تیرے احکامات ہوں گے، یہ تیرے نبی کی سنتیں ہوں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ نجران کے عیسائی ہے معاہدہ کرنے کے لیے صلح کا۔ وہ کیا صلح تھی کہ ہم آپ کے دشمنوں کی حمایت نہیں کریں گے، آپ ہمارے دشمنوں کی حمایت نہیں کریں گے۔ آپ نے ان سے بھی شرط رکھی، وہ بہت بڑے سودی تھے، بہت بڑے سود خور تھے۔ آپ نے شرط رکھی کہ میں معاہدہ اس حد پر کرتا ہوں کہ تم سود کا کاروبار نہیں کرو گے۔ یہ اس کی آپ حرمت، اس کی خباثت کا اندازہ لگائیں کہ آپ نے کلمہ نہیں پڑھا لیکن شرط رکھی کہ تم لوگ سود کا کاروبار نہیں کرو گے، اگر تم نے سود کا کاروبار کیا تو پھر میرا تم سے کوئی امن کا معاہدہ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر فرمایا میں نے جاہلیت کی ساری پرانی برائیاں رسمیں اپنے ان قدموں کے نیچے روند ڈالی ہیں، اور میں نے سود کی رسموں کو بھی روند ڈالا ہے۔ قدموں کے نیچے روندنے کا مطلب انتہائی حقارت ان چیزوں کے بیان کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زمانہ جاہلیت کے اندر سود کا کام کیا کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا لوگوں جتنے سودی معاملات تھے میں ان سب کو ختم قرار دیتا ہوں، اور سب سے پہلا میں اعلان کرتا ہوں میرا چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو معاملات تھے ان تک کا جو سود تھا جس پر بھی تھا وہ سب کا سب معاف۔ اور آئندہ کے لیے اعلان کیا کہ تم اپنا راس المال، حقیقی جو پیسہ ہے، اصل جو سرمایہ ہے وہ لے سکتے ہو، لا تظلمون ولا تظلمون، اس سے تمہارے ساتھ بھی زیادتی نہ ہو، تم بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب ہم کہتے ہیں ہمارے ملک کی معیشت گرتی چلی جا رہی ہے، مہنگائی دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، حالات کنٹرول میں نہیں ہیں، جس معیشت کی بنیاد اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ پر ہو وہ کیسے سمجھ سکتی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وشاہدہ وکاتبہ، سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سودی معاملات میں گواہ بننے والے پر، اور سود کے معاملات کو لکھنے والے پر اللہ رب العزت کی لعنت ہے۔ حدیث مبارکہ میں اس کی اتنی وعید ہے، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ سود لینا یا دینا اس کا گناہ اتنا زیادہ ہے کہ اپنی ماں سے 70 مرتبہ زنا کرنے کے برابر۔
تو یہ جو اس کی بنیاد ہے، منافع منافع منافع، پیسہ پیسہ پیسہ، یہ ذہن اس کے پیچھے ہے، جبکہ دین اسلام نے جو چیز دی ہے، میں نے آپ کو پہلے رکھا کہ اظہار کی دی ہے، قربانی کی دی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب معراج پہ گیا تو مجھے جنت لے جایا گیا، تو جنت کے اندر ایک جملہ لکھا ہوا تھا کہ جو صدقہ کرے گا اس کا ثواب 10% ہے، جو کسی کو 10 گنا زیادہ ہے، اور جو کسی کو قرض دے گا اس کا ثواب 18 گنا زیادہ ہے، جنت میں لکھا ہوا تھا۔ تو میں نے جبرائیل سے پوچھا، جبرائیل جو صدقہ کرتا ہے اس نے تو دے دیا، اس کو تو واپس نہیں ملنا، اور جس نے قرضہ دیا ہے اس نے تو واپس لینا ہے، اور پھر ثواب اس کا جو ہے 18 گنا زیادہ ہے اور صدقے کا 10 گنا زیادہ ہے۔ یہ بنیادی چیز ہے جو اسلام کے مالی معاملات کے اندر ذہن سازی کرتے ہیں مسلمان کی۔ تو جبرائیل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو صدقہ کرتا ہے وہ اپنے آپ کو دیکھ کر کرتا ہے، میری کتنی حیثیت ہے اتنا کر دی۔ جو قرض دیتا ہے وہ اپنے آپ کو نہیں دیکھتا، وہ دراصل وہ لینے والے کی ضرورت کو دیکھتا ہے۔ وہ لینے والا جو آیا ہے وہ کہتا ہے مجھے 1 لاکھ چاہیے اور آپ دے دیں، صدقہ کرنے والا 10,000 کر رہا ہے یا 5,000 کر رہا ہے، اور صدقہ کرنے والے کی اپنی ضرورت سے زائد بھی ہوتا ہے تو وہ کرتا ہے، اور جو قرض دے رہا ہوتا ہے اس کی ضرورت بھی ہو تو بس اوقات وہ اپنی ضرورت روک کر اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کر رہا ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے یا جنت میں لکھوایا ہوا ہے کہ صدقے کا ثواب 10 حصے اور قرض دینے کا ثواب 18 حصے۔ تو اسلام اس چیز کی ذہن سازی کرتا ہے کہ دنیا کا ہر کام جو ہے وہ محض 2 ضرب 2 4 روپے کی بنیاد پر نہ کیا جائے، بلکہ اس کو 2 ضرب 2 4 نیکیوں کی بنیاد پر کیا جائے۔ اور یہ جو جتنے معاملات ہیں، یہ سود کے ہوں یا ہماری معیشت کے اندر ہیں، یا وہ چیزیں جو ہمیں اسلامی معیشت کی طرف نہیں آنے دیتی ہیں، اس کی بنیاد محض یہ ہے کہ 2 ضرب 2 4 روپے، صرف پیسہ نہیں، نیکی کی بنیاد رکھیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو باتیں میں نے کی، اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا